دوستو، دوسری عالمی جنگ کے بعد یہودیوں کی آباد کاری فلسطین کی سرزمین پر کیسے شروع کی گئی؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو، جب یہودیوں کی آباد کاری فلسطین کی سرزمین پر شروع کی گئی تو عرب کسی صورت بھی اسرائیل کا وجود ماننے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اسرائیل کا لفظ بھی عربوں کے لیے گالی کی طرح تھا، یہاں تک کہ عرب میڈیا پر لفظ اسرائیل استعمال بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ اس آباد کاری میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور ان حالات میں سعودی شاہ عبدالعزیز بن ال سعود نے امریکہ سے رابطہ کیا اور پوچھا، یہودیوں پر ظلم تو جرمنی اور پولینڈ میں کیا گیا، تو ان لوگوں کو یورپ کے کسی علاقے میں زمین کا کوئی ٹکڑا دے کر آباد کیا جائے، ہمارے علاقے میں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ دوستو، اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ روز ویلٹ نے سعودی کنگ کو یقین دلایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسرائیل کا قیام اور فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ عربوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح شاہ عبدالعزیز کو اس وقت مطمئن کر دیا گیا۔ روز ویلٹ کی ڈیتھ کے بعد نئے بننے والے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کے سامنے پھر سے سعودی کنگ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ٹرومین نے بھی ان کو یقین دلایا کہ ان سے کیا گیا وعدہ نبھایا جائے گا، اور اب نومبر 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ امریکہ نے وعدہ تو پورا کیا، لیکن کسی اور کے ساتھ۔ امریکہ نے نہ صرف اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دیا، بلکہ اس کی خوب حمایت بھی کی۔ اس پر تمام عرب بھڑک اٹھے، انہوں نے اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور یہودیوں کو خوب مارا۔ یونائٹڈ نیشن نے جو علاقے اسرائیل کو دیے تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت عالمی طاقتوں نے مداخلت کی، جنگ بندی عمل میں آ گئی، طے ہو گیا کہ اب گولی نہیں چلے گی۔ دوستو، اس وقت یہ جنگ یہودیوں کو عرب سے نکالنے کی غرض سے لڑی گئی تھی، لیکن عرب اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عربوں نے اسرائیل سے معاشی اور سماجی بائیکاٹ جاری رکھا۔ اسرائیل سے لینا دینا تو ایک طرف، وہ ان کمپنیوں سے بھی لین دین نہیں کرتے تھے جن کا کوئی تعلق یہودیوں سے ہوتا تھا، لیکن عربوں کو ابھی بھی چین نہیں تھا۔ 1967 میں سعودی کنگ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود کے دور حکومت میں عربوں نے اسرائیل پر پھر سے حملہ کر دیا، لیکن اب یہودی پہلے سے مستحکم اور مضبوط ہو چکے تھے۔ انہوں نے عربوں کی دھلائی کی، اور دوسری طرف امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا۔ ان 6 دنوں کی لڑائی میں اسرائیل نے نہ صرف مصر اور شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، بلکہ بیت المقدس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان حالات میں اب عربوں کے پاس اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے 6 سال جنگ کی تیاری کی۔ 1973 میں ایک بار پھر عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس دفعہ عربوں کی فتح یقینی تھی۔ اس جنگ کے دوران امریکہ نے پھر سے اسرائیل کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن عربوں نے اس کا علاج سوچ رکھا تھا۔ عربوں نے امریکہ کا تیل بند کر دیا۔ جی ہاں، امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کر دی گئی۔ اب امریکہ کی اکانومی تیزی سے کریش کرنے لگی، اور پھر امریکہ اور اسرائیل کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسرائیل کو مصر اور شام کے علاقے واپس کرنے پڑے، اور یوں جنگ بندی ہو گئی۔ لیکن اس بار بھی عرب اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے عربوں کے درمیان اتنی مضبوط پوزیشن کیسے بنا لی، اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیسے کر لیا؟ اس کے لیے اسرائیل نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی۔ اس پالیسی کے تحت امریکہ اور یورپ نے مل کر مصر کو 1979 میں ایک پیس ٹریٹی کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا، اور پھر باقی تمام عرب دنیا نے مصر کے اس اقدام کی شدید مذمت کی، یہاں تک کہ اس وقت کے مصری پریزیڈنٹ انور سادات کو اس پیس ٹریٹی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ دوستو، اسی دوران شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کو امریکن ایجنٹ قرار دیا گیا، اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ روح اللہ خامنئی کے زیر اثر ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا۔ اس انقلاب کو سعودی حکومت اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگی۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر اس انقلاب کے اثرات سعودیہ تک پہنچ گئے تو یہ نظام آل سعود کی بادشاہت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اب سعودیہ اور کویت نے عراق کو ایران کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا۔ صدر صدام کو بیک اپ فراہم کیا، پیسہ اور ہتھیار دیے،
اور 1980 میں صدر صدام نے ایران پر حملہ کر کے اس کی آئل فیلڈز پر قبضہ کر لیا اور یہ جنگ 8 سال تک چلتی رہی۔ اسی دوران 1982 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو کچلنے کی غرض سے اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا اور سیریا نے لبنان کی مدد کے لیے اپنی ملٹری فورسز کو بھی اسرائیل کے خلاف استعمال کیا۔ دوسری طرف 8 سالہ جنگ کے بعد ایران نے اپنی آئل فیلڈز کو آزاد کروا لیا اور صدر صدام کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ صدر صدام کے اس طرح پیچھے ہٹنے پر کویت نے صدام سے اپنے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا اور اس کے جواب میں صدر صدام نے 1990 میں کویت پر ہی چڑھائی کر دی اور تیل کے تمام ذخائر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ صدر صدام کے اس اقدام پر سعودیہ کو اپنا وجود خطرے میں نظر آنے لگا۔ اب سعودیہ کے پاس کھیلنے کے لیے امریکن کارڈ تھا اور دوستو امریکہ بھی اس کام کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ امریکہ نے صدر صدام کو کویت سے واپس عراق دھکیل دیا اور ساتھ ہی بحرین، سعودیہ اور کویت میں اپنے اڈے بنا لیے اور مستقل طور پر عرب کی سرزمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ آخر کار ان جنگوں نے عربوں کو اندر سے بہت کمزور کر دیا، لیکن اس دوران اسرائیل سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر بہت مضبوط ہو گیا۔ اس نے نہ صرف اپنی آرمی کو مضبوط کیا بلکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کو بھی اڈاپٹ کیا اور دوسری طرف عرب ملکوں میں اسلامک آرگنائزیشنز جیسے حماس، حزب اللہ، اسلامک جہاد اور القاعدہ وغیرہ وجود میں آ گئیں۔ ان کو اینٹی امریکن سٹیٹس نے بھی سپورٹ کیا اور خود امریکہ نے بھی سپورٹ کیا اور اب پھر سے عرب، اسرائیل اور ایران اسرائیل ٹینشنز چل رہی ہیں۔ دوستو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک مڈل ایسٹ میں امن ہوتا دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی مسلم ممالک اکٹھے ہوتے نظر آتے ہیں۔ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔